من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ آدمی کو مٹی سے بنایا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ پھر چونکہ تمام انسانوں کی اصل باپ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ مٹی سے بنائے گئے، تو اس لیے تمام انسانوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انسان مٹی سے بنایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گو کہ افزائش نسل کا ایک الگ سے طریقہ مقرر فرما دیا، لیکن ابتداً انسان کی جو پیدائش ہوئی وہ مٹی سے ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مٹی لے کر آئیں، زمین سے مٹی لے کر۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، کائنات میں جتنی بھی قسم کی چیزیں ہیں جو اس نے پیدا فرمائی ہیں، وہ سب کی سب انسان کی پیدائش سے پہلے بنا دی۔ سب سے آخر میں انسان کی پیدائش ہوئی ہے، سب سے آخر میں انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے چونکہ یہ ساری کائنات، اس سے انسان نے فائدہ اٹھانا تھا، یہ ساری کائنات انسان کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی چیزیں پہلے پیدا فرما دی اور انسان کو آخر میں پیدا فرمایا۔ جیسے آپ یہاں سے کہیں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو پہلے آپ وہاں اپنی رہائش کا مکمل بندوبست کریں گے، پھر شفٹ ہوں گے، ہیں جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مکمل رہائش کا بندوبست فرما دیا، پانی، ہوا، آگ، کھانے پینے کی اشیاء ساری کی ساری پیدا فرما دی۔ پھر اس کے بعد حضرت انسان کو پیدا فرمایا، اے میرے بندے جا اب اس دنیا کو استعمال کر، ہیں جی؟ سبحان اللہ، اب اس سے فائدہ اٹھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین تو بہت پہلے پیدا فرما دی تھی، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو انہوں نے زمین پہ ہاتھ مارا اور زمین کی اوپر کی پرت، پوری کی پوری روئے زمین کی اوپر کی پرت ان کی مٹھی میں آ گئی۔ وہ ساری زمین سے وہ مٹی ایک مٹھی میں لے کر، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ، ساری زمین کی اوپر کی پرت ان کی مٹھی میں آ گئی۔ وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر اللہ کے حکم سے اس مٹی کو پانی میں گوندا گیا، ایک مدت تک گوندا گیا تو وہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر اس کو ایک مدت تک مزید گوندا گیا تو وہ ایک سیاہ بودار گارا بن گئی۔ پھر اس کو خشک ہونے کے لیے ایک مدت تک چھوڑ دیا گیا، سورج کی تمازت سے وہ سوکھتی رہی اور سوکھ کر حتیٰ کہ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی۔ جیسے یہ مٹی کے برتن پکے بنے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں، یقیناً دیکھے ہیں، ان پہ آپ ہاتھ ماریں یا ڈنڈی وغیرہ ماریں تو وہ بجتے ہیں، کھنکھناتے ہیں، تو ایسی خشک سخت مٹی بن گئی۔ پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسی لیے انسان کو بشر کہتے ہیں۔ بشر کا مطلب ہے اللہ کا دست قدرت مس کیا ہوا، اللہ اکبر، سبحان۔ انسان وہ عظیم ہستی ہے جس کو رب کائنات نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اللہ اکبر۔ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور پھر اسے جنت کے دروازے پر رکھوا دیا گیا۔ فرشتے آتے تھے، دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی مخلوق تخلیق فرمائی ہے، جی سبحان اللہ۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو اس سے پہلے پیدا فرمایا، انسان سے پہلے پیدا فرمایا۔ پتہ چلا کہ جن اللہ کی مخلوق ہیں وہ انسان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، بے دھوئیں کی آگ سے، من نار السموم، ایسی آگ سے پیدا فرمایا جس میں دھواں نہیں تھا، بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا فرمایا۔ آگ دھوئیں والی بھی ہے، بغیر دھوئیں کی بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ انسان کے مسام میں گھس جاتا ہے، انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ جسم لطیف ہے، ہمارا جسم جو ہے یہ کثیف ہے، وہ جسم لطیف ہے، البتہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ جسم لطیف ہے۔ یہ ہمارا جسم کثیف ہے، یہ بھاری ہے، ہم کہیں بھی ادھر ادھر ہوا کی طرح یا روشنی کی طرح یا آگ کی طرح ہم کہیں نہیں گھس سکتے۔
آگ جس میں لطیف ہے کہیں سے بھی اس کو سوراخ ملے گا اندر چلی جائے گی، سوراخ نہیں ملا تو جلا کے اندر چلی جائے گی، لیکن انسان کہیں نہیں جا سکتا، یہ جسم کثیف ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان گرامی ایک ہے کہ انسان اگر اپنے اس جسم کثیف کو مٹا کر جسم لطیف بنا لینا تو پھر انسان ایک وقت میں جہاں چاہے وہاں موجود ہو۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرت آصف بن برخیہ جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے تو آدھے سیکنڈ میں 1700 میل کے فاصلے سے ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تو سائنسدانوں نے اس میں غور و فکر کیا کہ ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تخت اتنا جلدی لایا گیا۔ تو وہ غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کسی چیز میں روشنی کی طاقت پیدا کر دی جائے تو یہ کام ایسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اولیاء اللہ میں کس روشنی کی طاقت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اٹھا کر لے آتے ہیں؟ وہ اللہ کے نور کی طاقت ہوتی ہے۔ سبحان، وہ اللہ کے نور کی طاقت۔ آج دیکھیں نا جی، سائنسدان نے یہ غور و فکر کیا کہ کسی چیز میں روشنی کی طاقت پیدا کر دی جائے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آج دیکھیں یہ کام کر دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر آپ یقیناً استعمال کرتے ہوں گے، اس میں آپ دیکھیں وہ کتابیں جو میں ایک مسجد جتنی بڑی لائبریری بنا دوں تو اس میں بھی شاید پوری نہ آئیں، لیکن کمپیوٹر میں اٹھا کے دیکھیں اتنا چھوٹا سا فولڈر ہے اور کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، 7000 8000 10000 کتابیں اس چھوٹے سے فولڈر کے اندر، اور آنے واحد میں یہاں سے اٹھاؤ اسلام آباد بھیج دو، یہاں سے اٹھاؤ کشمیر بھیج دو، یہاں سے اٹھاؤ امریکہ بھیج دو، کہیں بھی بھیج دو، وہ 7-8 ہزار کتابیں کہیں بھی بھیج دیں چلی جائیں گی۔ انسان نے اس کے اندر ایک روشنی کی قوت پیدا کی ہے، تو جس میں رب نے روشنی کی قوت پیدا کی ہے اس کی طاقت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان جسم کثیف کو مٹا دے، اس کے اندر جسم لطیف بچ جائے تو پھر جہاں چاہے چلا جائے۔ اللہ، اس میں یہ طاقت آ جاتی ہے۔ اللہ، تو شیطان کو اندر گھسنے کی بھی طاقت ملی ہے، وہ انسان کے اندر اس کے مساموں میں گھس جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، اور حبیب یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں، آدمی کو بنانے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، بجتی ہوئی مٹی سے جو بودار سیاہ گارے سے ہے۔ بودار، یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے پہلے ہی فرشتوں کو فرما دیا تھا کہ انسان پیدا کروں گا، جب اس میں روح پھونک دوں وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے تو تم نے پھر اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ جسم میں جب روح ڈال کر زندہ کر دیا جائے تو تب سجدہ کرنا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو وہ جسم میں چلتی ہوئی نتنوں تک پہنچی نا، ناک تک، تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی تو آپ نے پڑھا الحمدللہ۔ مجھے کوئی یہ بتائے جی، آدم علیہ السلام کی پیدائش ابھی ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ ان کے جسم میں روح داخل ہوئی، روح جسم میں جاتے ہی چھینک آئی تو آپ نے پڑھا الحمدللہ۔ یہ سبق آپ کو کس نے سکھایا تھا کہ زندہ ہوتے ہی چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھنا ہے؟ اس وقت تو نہ تو کوئی استاد تھا نہ کوئی انسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تو پیدائش ہی ابھی ہو رہی ہے۔ وہ رب ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی کہ آدم یہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اسی لیے آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے، تو جو ہی چھینک آئی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ جواب میں رب کائنات نے فرمایا یرحمک اللہ۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حمد آدم علیہ السلام نے بیان کی، جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سبحان یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ آج وہی دعا ہے، چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، سننے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ یرحمک اللہ کے ہے نہیں۔ سبحان اللہ۔
फसजद अल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तो जितने फरिश्ते थे सब के सब सजदे में गिर गए। सब के सब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अजमाउन फरमाकर रब्बे कायनात ने यह भी फरमा दिया कि सब ने बाजमात सजदा किया, कोई एक भी पीछे नहीं रहा। ऐसा नहीं कि बारी बारी आकर सजदा किया, नहीं, सब ने एक ही बार सजदा किया आदम अलैहिस्सलाम को। ये सजदा कौन सा था? इसको सजदा ताज़ीमी कहते हैं। जो किसी की ताज़ीम के लिए, किसी भी के अदब व एहतराम के लिए सजदा किया जाए तो उसे सजदा ताज़ीमी कहते हैं, और किसी की इबादत के लिए सजदा किया जाए तो उसे सजदा इबादत कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इबादत तो जायज़ नहीं है, ये माबूद तो है नहीं, ये अल्लाह के बंदे हैं, तो इनको जो सजदा किया गया वो कैसा था? वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए था, लिहाजा ये सजदा ताज़ीमी कहलाया। तो याद रखिए, इस्लाम से पहले सजदा ताज़ीमी जायज़ था, लेकिन इस्लाम में सजदा ताज़ीमी नाजायज़ हराम है, और सजदा इबादत शिर्क है जो इस्लाम से बंदे को निकाल देता है। लेकिन सजदा ताज़ीमी करने से इंसान इस्लाम से खारिज नहीं होता, गुनाहगार होता है। जैसे शराब पीनी हराम है, शराब पीने वाला गुनाहगार ज़रूर होगा मगर दायरा इस्लाम से नहीं निकलेगा। इसी तरह सजदा ताज़ीमी करने वाला गुनाहगार ज़रूर होगा कि उसने हराम काम किया है, मगर इस्लाम से खारिज नहीं होगा। अगर कोई किसी को माबूद समझकर इबादत की नीयत से सजदा करेगा तो ये सजदा शिर्क भी होगा और बंदा इस्लाम से खारिज भी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये फ़र्क समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई मज़ार पर जाकर सजदा भी करे तो उस पर हम शिर्क का फतवा नहीं लगाएंगे, उसको रोकेंगे कि भाई ये गलत काम है, ये हराम काम है, सजदा करना हराम है, उसको रोकेंगे, लेकिन उस पर शिर्क का फतवा नहीं लगाएंगे। वो मुसलमान है, वो मज़ार वाले को अपना माबूद नहीं समझता, वो मज़ार वाले को अपना रब नहीं समझता कि उसकी इबादत करने के लिए सजदा करे। वो उसको अल्लाह की महबूब हस्ती समझता है, वो उसको ताज़ीम के काबिल समझता है। अगर कोई जाहिल इंसान जाकर सजदा करता है तो वो उसके अदब व एहतराम, उसकी ताज़ीम की वजह से करता है, अगरचे ये भी नाजायज़ है, हराम है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो करेगा गुनाहगार होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म की हराम चीज़ से बचने की तौफीक अता फरमाए और राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए।